اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی مالی طاقت نہ رکھے تو وہ مسلمانوں کی مملوکہ یعنی لونڈیاں یا باندیاں ان سے نکاح کرے، اور اللہ تمہارے ایمان کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ تم باہم ایک دوسرے کی جنس سے ہو، تم ان باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو گے، دستور کے مطابق ان کا حق مہر ادا کرو، حالانکہ وہ باندیاں کلائے نکاح کی حفاظت میں آنے والی ہوں، بدکار نہ ہوں، نہ غیروں سے آشنائی کرنے والیاں ہوں۔ جب وہ کلائے نکاح میں محفوظ ہو جائیں پھر بے حیائی کا کام اگر کریں تو ان کو آزاد کنواری عورت کی آدھی سزا ملے گی۔ اور یہ جو باندیوں سے نکاح کا حکم ہے، یہ حکم تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جس کو اپنے نفس پر بد چلنی کا خدشہ ہو، لیکن تمہارے لیے صبر کرنا بہتر ہے، اللہ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ ہے، جیسے پہلی آیہ مقدسہ میں یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں کہا گیا اگر تم نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو تم باندیوں سے نکاح کر سکتے ہو، آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو باندیوں سے نکاح کر سکتے ہو، تو باندیوں سے بھی ان سے نکاح کرو جو مسلمان ہو، چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایک اہل کتاب یا عیسائی جو باندی ہے، لونڈی جو ہے، ایک مسلمان باندی کے ہوتے ہوئے دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والی باندی سے نکاح کرنا یہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس لیے آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آگے مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ بہرحال پھر فرمایا کہ تم ان باندیوں سے ان کی مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو۔ کسی بھی باندی سے جب نکاح کرنا ہوتا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے، اور مالک سے اجازت لینے کے بعد نکاح ہو گیا نا، پھر بھی اس باندی کا شوہر سے زیادہ مالک کا زیادہ حق ہوگا، شوہر سے زیادہ مالک کا حق ہوگا۔ مالک چاہے تو اس باندی کو اپنے ساتھ جنگ پر لے جائے، شوہر پیچھے ہے اور مالک صاحب اس کو لے گئے، اس کی باندی ہے نا، وہ لے جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر مالک کی اجازت کے بغیر کسی باندی نے نکاح کر لیا تو جب وہ صحبت کرے گی نا اپنے شوہر کے ساتھ تو یہ زنا کے زمرے میں آئے گا، اس لیے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، اور سنن ابی داؤد یہ سیاستہ میں ہے، سنن ترمذی یہ بھی سیاستہ میں ہے
کہ مالک غلام جو ہے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا جو آخری میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے کہ اگر یہ اس بندے کے لیے حکم ہے کہ جو بندہ بدچلنی کا شکار ہو، اسے خدشہ ہو کہ اگر میں نے نکاح باندی سے نہ کیا تو میں زنا کر بیٹھوں گا، میں غلط کام کر بیٹھوں گا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ باندی سے نکاح کر لے۔ اگر وہ اس پر صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کو اس سے زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی باندی جو ہے وہ کلہ نکاح میں آ جاتی ہے، اس کو جو حق کے مہر ہے وہ پورے کا پورا دیا جائے گا، لیکن وہ نکاح کے احاطے میں آنے کے بعد وہ اگر بدچلنی کا شکار ہو جاتی ہے، زنا کر لیتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا حکم جو ہے وہ کنواری عورت کی جو سزا ہوتی ہے اس سے آدھے کا حکم ہے۔ یعنی اگر ایک کنواری عورت زنا کرتی ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اور جب اگر کوئی باندی نکاح کرنے کے بعد زنا کرے، بدچلنی کرے، تو ایسی کے لیے باندی کے لیے 50 کوڑے اس کی سزا کو مقرر کیا گیا ہے۔ یہ قرآن حکیم کے احکامات ہیں۔ بہرحال ابھی جو باندیوں کا تصور ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اگر ایک غیر جو ہے یہ اسلام پر اعتراض کرتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ جنگ کے دوران مال غنیمت میں جہاں پر مال کو اکٹھا کر لیتا ہے وہیں پر غلام بنا لیتا ہے، باندیاں بنا لیتا ہے عورتوں کو، تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا تھا کہ جو دوسرے یورپ ممالک ہیں وہ بھی اسی طرح ہمارے قیدیوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ میں نے اس میں ڈاکٹر عافیہ صدیق کی اس کی مثال دی تھی کہ انہوں نے جب کسی کو غلام بنانا چاہا تو ظلم و ستم اور بربریت کا نشانہ بنایا، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جس دین کی تبلیغ فرمائی اس میں اگر کوئی ہمارے پاس کوئی باندی آ جاتی یا غلام آ جاتا تو اس کے باقاعدہ قرآن نے حقوق مقرر فرمائے۔ قرآن نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوکی کا حکم دیا، انہیں اچھا گھر دینے کا حکم دیا اور انہیں اچھا کپڑا اچھا کھلانے کا حکم دیا۔ باندیوں کے ساتھ بھی یہی حکم جو ہے وہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ تو یہ ایک ان کا اعتراض کا جواب مفسرین نے دیا۔ پھر اس کے بعد پھر جو باندیاں بن کے آتی، غلام بن کے آتے، فرمایا کہ اگر انہیں تم فلاں جگہ پر کفارے کے طور پہ آزاد کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا بے حد و بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ یوں صحابہ کرام اپنے غلاموں کو آزاد کرتے رہے، باندیوں کو آزاد کرتے رہے، تو اس کے بعد یوں غلاموں کا سلسلہ بھی باندیوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کے احکامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔